اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون۔ انسان کی زندگی کو قرآن کریم نے دو حصوں میں یا دو طرح سے بیان کیا ہے۔ ہدایت کے تناظر میں کہ یا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے جسے عبیدانہ زندگی یا عبدیت کہتے ہیں، اور مراد عبدیت سے پوجا نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے، مکمل فرمان برداری اور مکمل طور پر اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کی جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ عابدانہ و عبیدانہ زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری زندگی ہے جس کے بہت سارے عنوان قرآن نے قرار دیے ہیں، جیسے فاسقانہ زندگی، فاجرانہ زندگی، کافرانہ زندگی اور عاصیانہ زندگی، معصیت کی زندگی ہے، نافرمانی کی زندگی ہے۔ اور دونوں طرز زندگی کا قرآن کریم نے انجام و نتیجہ ذکر فرمایا ہے کہ طبعی طور پر انسان کی زندگی کا ایک نتیجہ ہے، چونکہ نظام کائنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب اور نتائج کی صورت میں مقرر فرمایا ہے، اور نظام شریعت بھی اسی قانون کے مطابق ہے، یعنی نتائج اور اسباب کی صورت میں مقرر فرمایا ہے۔ ہر انسانی عمل کا ایک نتیجہ ہے، اور ہر نتیجہ جو انسان نے دنیا میں حاصل کرنا ہے یا اخروی نتیجہ لینا ہے اس کا ایک سبب ہے، اس کا ایک عامل ہے۔ اور ایک نقطہ ہدایت انسان سے متعلق یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مطابق ہدایت بھی ہے۔ انسانی زندگی انسان کی مادی مرحلے کی تخلیق سے شروع ہوتی ہے اور پھر تدریجاً مختلف مراحل طے کر کے اخروی زندگی میں بدل جاتی ہے، جس کو قرآن نے دو مرحلوں میں ذکر فرمایا ہے، نشأت اولیٰ اور نشأت آخرہ، ابتدائی مرحلہ زندگی کا اور انتہائی مرحلہ اور بعد کا یا اخروی مرحلہ زندگی کا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ نشأت اولیٰ اور نشأت آخرہ ان کے احکام یا ان کے مسائل یکساں نہیں ہیں، متفاوت ہیں اور مختلف ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہے، چونکہ نشأت اولیٰ میں ہی نشأت آخرہ نے پیدا ہونا ہے، یا یوں کہیں کہ نشأت اولیٰ بعض نصوص دینیہ کے مطابق مزرعہ ہیں، کھیتی ہیں، اور نشأت اخرى یا آخرہ اس کا محصول ہے۔ بس یہ دونوں زندگیاں آپس میں مربوط ہیں، لیکن ایک اور پہلو سے ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نشأت اولیٰ میں انسان کو مادی زندگی فراہم کی گئی ہے، مادی وسائل ہیں، اور اکثر حصہ انسانی زندگی کا مادیت پر مشتمل ہے۔ لیکن اسی مادیت کے نتیجے میں جو
انسان نے نتیجہ لینا ہے وہ نتیجہ غیر مادی ہے، وہ اخروی نتیجہ ہے۔ اور یہ قانون نہ صرف قرآن میں ذکر ہوا ہے بلکہ حکماء نے بھی اس قانون کو عقلی دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ چونکہ مادہ کے اندر ایک تکاملی تغیر ہے، حرکت ہے، اور یہ حرکت مادہ کو تدریجاً لے کے جا رہی ہے غیر مادی مرحلے کی طرف، جیسے اصطلاح میں، فلسفی اصطلاح میں مرحلہ تجرد کہتے ہیں، یا مجرد مرحلہ، یعنی مادہ سے مجرد، مادہ سے خالی یا ماورائے مادہ مرحلہ ہے۔ اور یہ زندگی اخروی ساری یہ مجرد زندگی ہے، مادی نشأت اولا سارا مادی ہے، اور اس کے اندر ہی غیر مادی کمال پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ مادہ کے اندر تغیر ہے، جسم میں تغیر ہے، اور یہ تغیر تکاملی ہے، یعنی تدریجاً مادہ کمال کی طرف جا رہا ہے، ناقص حالت سے کمال کی طرف جا رہا ہے، اور کمال جتنا کمال آتا جاتا ہے اسی مقدار میں تجرد بھی ساتھ ساتھ آتا جاتا ہے، یعنی جس میں کمال کم ہے اس میں تجرد بھی کم ہے، جس میں کمال زیادہ ہے اس کے اندر تجرد بھی زیادہ ہے۔ تجرد اور کمال ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یا لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا مادی امور نقص جتنا زیادہ ہوگا اتنا مادی غلبہ ہوگا انسان کی زندگی پر یا دیگر موجودات جو عالم ہستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور موجود ہیں۔ اور یہ جو مادی مرحلہ ہے یہ جب کمال میں تبدیل ہو جاتا ہے تو غیر مادی مرحلہ اس کو کہتے ہیں، اور یہی اخروی و آخرت کا نشأت آخرت ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے بھی ذکر کیے ہیں، اور ان کو علوم عقلیہ نے، فلسفہ و عرفان نے ان کو بہتر بیان کیا ہے۔ اس تناظر میں ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے دنیا میں انسان کے لیے ہدایت پیش کی ہے، اور اس ہدایت کے نتائج اخروی ذکر کیے ہیں۔ ان اخروی نتائج کا دو عنوان قرار دیے ہیں، ایک نتیجہ جنت اور دوسرا نتیجہ جہنم ہے قرآن کی اصطلاح میں، یا جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں ان کا ایک بہشت ہے اور دوسرا دوزخ ہے۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق جنت و جہنم ہیں، اور ان کے مترادفات بھی ہیں، جیسے جہنم کو نار بھی کہا گیا ہے، یا دیگر اس کے ملتے جلتے الفاظ، یا اس کی تفاصیل کے طور پر انہیں بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی جو خصوصیات ہیں نشأت آخرت کی، وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تفاصیل جزیات نشأت آخرت کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان نشأت دنیا میں بیٹھ کر نشأت آخرت سے ناواقف ہے، اور نشأت آخرت تک رسائی انسان کی عقل کو نہیں ہے، اس لیے سارا انحصار وحی کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام و ہدایت کے اوپر ہے انحصار۔ کلام الہی میں جنت و جہنم کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ تمثیلی زبان میں پیش کیا گیا ہے، اور اس تمثیل کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ چونکہ انسان نشأت دنیا میں ہے، نشأت مادی میں ہے، اور حقائق نشأت آخرہ سے ہے، اور انسان اس نشأت آخرہ کے بارے میں کوئی تصور نہیں رکھتا، ادراک نہیں ہے اس کا، اس لیے وہ حقائق اخروی انسان کو دنیاوی زبان میں سمجھائے گئے ہیں، اور اسی کو تمثیل کہتے ہیں۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال پیش کی جائے، خود حقیقت ڈائریکٹ یا بلا واسطہ نہ رکھی جائے انسان کے سامنے، چونکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے انسان ذہنی طور پر یا ادراکی طور پر۔ انسان کے ادراکی مرحلے کو دیکھ کر کہ عموماً انسان، تعلیم یافتہ انسان بھی
محسوسات کی حد تک ادراکی کمال اس کو حاصل ہوتا ہے. یعنی ابھی ہم اگر موجودہ انسانی نسل کو دیکھیں، اس میں جتنے بھی ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی نسبت زیادہ ادراکی طور پر ضعیف ہیں، چونکہ ان کے ادراکات فقط محسوسات کی حد تک ہیں، اور تعلیم میں بھی ان کو اس قسم کی رہنمائی مل جاتی ہے کہ محسوسات سے ہٹ کر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ راسخ ہیں محسوسات کے اندر، اور غیر محسوس کو جو معقول چیزیں ہیں، عقل سے سمجھنے والی ہیں، انہیں سمجھنا ان کے لیے دشوار ہے. لہٰذا طریقہ خود انسان نے اختراع کیا ہے کہ وہ چیز جو معقول ہے محض، اسے محسوس کی تشبیہ یا مثال کے ساتھ بیان کیا جائے. یعنی وہ حقیقت جو ہمارے ادراک کی پہنچ سے باہر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایسی چیز کی مثال دی جائے جو ادراک کی پہنچ میں ہے، جسے ہمارا ادراک سمجھ سکتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں وہ محسوسات ہیں، یعنی مشہودات اور محسوسات. یعنی آنکھوں سے جو کچھ انسان دیکھتا ہے یہ انسان کے لیے قابل فہم و قابل شناخت ہے. کانوں سے جو کچھ انسان سنتا ہے یہ قابل فہم اور قابل شناخت ہے. یعنی جتنا بھی انسان کے حواس کی زد میں جو کچھ آتا ہے یہ انسان کے لیے آسان ہے سمجھنا. علوم انسان کے سارے اسی کے اندر محدود ہیں. معلومات انسان کی، مادی چیزیں، جسمانی امور، محسوسات، مشہودات، مسموعات، مبصرات، انسانی علوم اور انسانی معلومات انہی کے اندر منحصر ہیں. اب اگر کسی موقع پر انسان کو غیر محسوس چیز کا ادراک کرنا ہو تو محسوس کو مثال بنایا جاتا ہے تاکہ غیر محسوس اس مثال کے آئینے میں یا اس مثال کے توسط سے غیر محسوس حقیقت کو انسان ادراک کر سکے. اس کو تمثیل کہتے ہیں. مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابل فہم چیز کو مثال بنایا جائے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو فہم سے باہر ہے یا جس کے لیے فہم دشوار ہے ہماری، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو مثال بنایا جائے. اسے تمثیلی زبان کہتے ہیں، اور یہ رائج زبان ہے. لوگ آپس میں یہ کام کرتے ہیں. عموماً جیسے بچوں کو اگر کوئی چیز سمجھانی چاہے کوئی وہ چیز جو بچوں کی فہم سے بڑی ہے، مادی ہی ہے، تو بچوں کو مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے. مثالیں جو بچوں کے کھلونے یا بچوں کی فہم کی حد تک جو چیزیں بچوں کے لیے قابل فہم ہیں انہیں بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے وسیلے سے وہ چیزیں جو بچوں کی فہم سے بڑی ہیں وہ ان کو سمجھائی جاتی ہیں. اور ہر گھر کے اندر یہ کام ہوتا ہے. بچہ جب پوچھتا ہے کسی بھی ایسی حقیقت کے بارے میں جسے نہیں بیان کر سکتے، یعنی اس کو اپنی اصلی زبان میں اور اصلی حقیقت کے طور پر بچے کو سمجھائیں تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. اسے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. اور یہ تمثیلی زبان آسان ہوتی ہے بہت. اس میں چونکہ وسیلہ وہ چیز بنائی جاتی ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں، اسے وسیلہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے جسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اور یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک اور تعلیم یافتہ تک ہر ایک کے لیے یہ اسلوب رائج ہے. آج کل کے نظام تعلیم میں یہ زیادہ معمول ہے، اسے زیادہ اخذ کیا گیا ہے تدریجاً حقائق علمی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کے لیے. قرآن کریم نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وضاحت سے بیان بھی کر دیا. بلکہ یہی آیہ کریمہ 25 جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، اس کے بعد 26 نمبر آیہ اسی بارے میں ہے. اس میں ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جھجک نہیں ہے کہ مثال دے، اور مثال مچھر کی دے یا مچھر سے بھی زیادہ کسی باریک چیز کی، کسی گھٹیا چیز کی مثال دے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ کے لیے اس مثال دینے میں کوئی جھجک نہیں ہے. اور پھر فرما دیا کہ جب ایسی مثالیں اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں
تو مومنین اور طرح سے ان مثالوں سے مطلب اخذ کرتے ہیں، اور جو مومنین نہیں ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے، زیغ ہے، وہ اس سے اور مطلب نکالتے ہیں۔ تو مثال کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مطالب کو، ہدایت کے مطالب کو بیان کیا ہے۔ نہ کہ تمام قرآن تمثیل ہے، نہ وہ حقائق جو قرآن کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جیسے دنیاوی زندگی کے بارے میں جو حقیقت ہے، جیسے انسانی روابط ہیں، انسانی خوراک ہے، انسانی رزق ہے، انسانی رشد ہے، انسان کی پرورش ہے، یہ چونکہ انسان کے لیے قابل فہم ہے، یہ چیزیں انہیں تمثیل کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں خود چونکہ مشہود ہے انسان کے لیے، دیکھ سکتا ہے انسان، اس لیے اسی اصلی زبان میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہوں یا اخروی امور سے، اور انسان کے لیے فہم ان کی آسان نہ ہو، دشوار ہو، ان چیزوں کو قرآن کریم نے مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ پس جنت کا جتنا بھی ذکر ہے، جہنم کا، یہ ہم تفسیر کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ حقائق اخروی ہیں سارے، اور حقائق اخروی حقائق مادی نہیں ہیں، حقائق مجرد ہیں۔ چونکہ نشأت تبدیل ہو گیا ہے، نشأت اولا تبدیل ہو گیا ہے نشأت آخرہ میں۔ نشأت اولا تبدیل ہو گیا، آخرت سے مراد کیا ہے؟ اہل فلسفہ کی زبان میں بیان کریں، یعنی مادہ تبدیل ہو گیا ہے ایک حقیقت مجردہ میں۔ نشأت اولا حقیقت مادی قرآن کے بقول نشأت اولا ہے، اور فلسفہ کے بقول یہ عالم مادہ ہے، اور قرآن کے بقول نشأت آخرہ، اہل فلسفہ کے بقول، اہل حکمت کے بقول یہ نشأت تجرد ہے۔ تو جب نشأت تبدیل ہو گئی ہے، یعنی وہ مرحلہ یا وجود کا مرتبہ بدل گیا ہے، ناقص چیز اس کمال میں تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے تمام طور طریقے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ اب انسان کو جو ابھی نشأت اولا میں ہے، اس کو نشأت آخرت سمجھانا ہے، اور نشأت آخرت بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ تو نشأت آخرت سب تمثیلی زبان میں نشأت اولا میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس موضوع کو انسان، اور اس جیسے اور بھی چند موضوعات ہیں، جیسے حکماء نے، مفسرین نے، علماء نے ذکر کیے ہیں کہ اور بھی چند مطالب قرآن کریم کے موضوعات ایسے ہیں کہ انہیں اگر ہم تمثیل نہ قرار دیں تو پھر وہ مطالب جو ظواہری الفاظ سے اور ان کے ظاہری معانی کو اگر مراد لیں ہم، وہ سرے سے قرآن کے مبانی کے خلاف ہو جائیں گے، عقل کے بھی خلاف ہیں، نامعقول بھی ہو جاتے ہیں وہ تفسیر یا وہ مطلب، اور قرآن کے اصولوں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ مبنا عربی لفظ ہے، بنا سے نکلا ہے، بنا عمارت کو کہتے ہیں، اور مبنا بنیاد کو کہتے ہیں جس کے اوپر بنا کھڑی کی جاتی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ مبنا کا ہوتا ہے۔ مبنا مفرد ہے اور اس کی جمع مبانی ہے، اس سے مراد ہوتی ہے بنیادی اصول۔ قرآن کریم نے ہدایت کے مبانی ذکر کیے ہیں، بنیادی اصول، اور پھر عمارت جتنی ہدایت کی کھڑی کی ہے وہ ان بنیادوں کے اوپر استوار ہے۔ قرآن کے ہر بات کی تفسیر کے اندر وہ بنیادی اصول، مبانی مد نظر رہیں، یہ نہ ہو کہ مبانی نظر انداز کر کے بھول جائیں ہم، بنا کی تفسیر کرتے ہوئے یا بنا کو سمجھتے ہوئے مبانی سے ہٹا کے دور کہیں لے جائیں، کہ یہ کام کثرت سے ہوا ہے کہ قرآن کی آیات کی یا قرآنی مفردات کی یا قرآنی حقائق کی تفسیر کو بنیادوں سے، اصولوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ خوب، اس وضاحت کے بعد اگر ہم جنت و جہنم کے بارے میں ان کے جو ظاہری معانی ہیں وہ مراد لیں، یعنی نشأت اولا میں جو ان کے معانی ہیں وہی مراد لیں، یعنی جو جنت سے مراد ہم باغ لیں، درخت سے مراد درخت ہی لیں، پھلوں سے مراد پھل لیں، اور اسی طرح نہروں سے مراد یہی نہریں جو چلتی ہیں یہاں اس وقت، جو زمین پہ بہہ رہی ہیں پانی کی نہریں، یہی نہریں مراد لیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں۔ اسی طرح جو نعمتیں جنت کی ماحول
ذکر کیے گئے، اور خصوصاً ازواج، ان کو اسی نشأت اولا کے معنی میں لیں۔ ازواج سے مراد بیویاں، جیسے مترجمین نے، مفسرین نے پاکیزہ بیویاں کی ہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ یہ اگر مراد لیں تو یہ مراد، اگر یہ معنی ظاہری لیں جس طرح سے لیا گیا ہے، تو یہ عقلی طور پر نامعقول ہے۔ یہ جنت یعنی نشأت اخری اس طرح کی ہو، یہ عقل کے لیے قابل فہم نہیں ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے مبانی کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے جو بنیادی ہدایت کے اصول ہیں یہ ان کے خلاف ہے، چونکہ قرآن نے بنیادی اصولوں میں جب انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک نشأت اولا اور ایک نشأت آخرہ، اور نشأت اولا کو نشأت آخرہ سے مختلف قرار دیا اور نشأت آخرہ کے احکام بالکل مختلف قرار دیے، اور یہ فرمایا کہ نشأت اولا کی ساری بساط لپیٹ لی جائے گی، اور یہ تمام امور جو یہاں ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور نشأت آخرہ ایک نتیجے کے طور پر انسان کو وہاں پر شروع کرنا ہوگا، زندگی ایک نتیجے کے طور پر۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کے ظواہر مراد لیں، یعنی یہی جو کچھ یہاں مانا ہے وہی وہاں مانا رہے، تو اس سے پھر نشأت اخری و اولا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہی نشأت ہے جو جاری ہے، جس کو ہم نے آخرہ کہہ دیا ہے، اور قرآن اس طرح بیان نہیں کر رہا۔ قرآن کے نزدیک ان دونوں کے اندر بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ، یعنی دو ضدین سے زیادہ فاصلہ ہے، سیاہی اور سفیدی سے زیادہ فاصلہ ہے، چونکہ سیاہی اور سفیدی دونوں مادی ہیں، اور نشأت اولا و نشأت آخرہ میں دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ مادی نہیں ہے، یعنی مادی اور غیر مادی کا فاصلہ ہے، دونوں مادی چیزیں نہیں ہیں۔ خب پس یہ دو خلل ہیں اس ظاہر کو تعبیر کرنے پر کہ جنت کی جو ظاہری تصویر ہے جو معنی کیا گیا ہے، ایک عقل کے خلاف ہے یہ، دوسرا یہ قرآن کے بنیادی ہدایت کے اصولوں کے، قرآن کے مبانی کے خلاف ہے یہ تفسیر۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جنت جتنی بھی ظاہر پر اگر حمل کریں تو یہ ساری شہوانی جنت ہے، شہوات اس کے اندر ملحوظ ہیں، گویا یعنی انسانی شہوات، خواہشات، رغبتیں، تمایلات انسان کے، ان کے تسکین کا نام جنت ہے۔ شہوات یعنی انسان کے اندر جو چاہت ہے، جو خواہش ہے، رغبت ہے، انسان کی طبیعت اور انسان کا نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہے، چاہتا ہے، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں اس دنیا میں مذموم ہیں، اگر وہ سارے تقاضے نفس کے یہاں پر جو نفس چاہتا ہے وہ اسے فراہم کیے جائیں تو اخلاقی طور پر بھی وہ مذموم ہے، شرعی طور پر بھی وہ قابل مذمت ہے، اور ان کے اثرات یعنی شہوات کی تسکین کے جو اثرات ہیں وہ تکامل نہیں ہیں بلکہ وہ تنزل ہے۔ اسی دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ انسان مختلف شہوات رکھتا ہے، شہوات یعنی چاہت، نفس کی خواہش، نفس کی رغبت اور چاہت، تمایل، نفس کا رجحان، اگر جس انسان کے اندر جو بھی نفس کی چاہت ہے یہ اسے پوری کروائی جائے یہاں پر ہر فرد کو، خوب آپ تصور کریں کہ معاشرہ کیا ہو جائے گا انسانی۔ مثلا ایک ہی گھر کے اندر عورت مرد، عورت کی ساری چاہت جو چاہتی ہے وہ ساری پوری ہو جائے دنیا میں، اور مرد جو چاہتا ہے وہی سب کچھ ہو جائے۔ خوب بحیثیت مرد کو پتہ ہے کہ کدھر اس کا نفس کن چیزوں کا خواہاں ہے، عورت کا نفس کس چیزوں کا خواہاں ہے، جوانوں کا نفس کیا چاہتا ہے، بڑوں کا نفس کیا چاہتا ہے۔ خوب اگر یہ شہوات جو انسان کے نفس کی چاہت ہے یہ یہاں ساری فراہم کر دی جائے، یعنی تسکین شہوت کر دی جائے مکمل طور پر، جو چاہتا ہے، جو شخص جو چاہتا ہے وہ اسے خواہش کی حد تک پورا کر دیا جائے۔ خوب آپ پھر تصویر دیکھیں، اپنے نفس کی طرف انسان رجوع کرے کہ کیا چاہتا ہے انسان، مثلا اس کے اندر کیا چیزیں، نفس اس کا چاہتا کیا ہے، نفس اس کا چاہتا ہے گھر کیسا ہو اس کا، اور دوسرے لوگ کیا ہوں،
مثلا ایک رغبت انسانوں کے اندر دوسروں کے بارے میں ہے. کیا کوئی نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے علاوہ جو افراد ہیں وہ مرفہ ہوں، ان کے پاس آسائش ہو؟ کون سا نفس ہے جو اپنے علاوہ چاہتا ہے کہ دوسرے آسائش میں ہوں؟ یعنی شہوت یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ دوسرے سکھی ہوں. کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے، سارے خود خواہ ہیں، سب چاہتے ہیں میں سکھی ہوں اور دوسرے وہ نہ ہوں، یعنی میرے برابر نہ ہوں، میرے جتنے نہ ہوں سکھی. جو مجھے سہولت میسر ہے وہ انہیں نہ ہو تاکہ میں ممتاز رہوں، میں منفرد رہوں. ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ میری تھوڑی سی انفرادیت ہو، تھوڑا سا امتیاز میرا دوسروں سے بڑھ کر ہو. اور جب سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یہ شہوت ہے سب کی، تو اس دنیا میں ان سب کو موقع دیا جائے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، تو کیا دنیا کا نقشہ کیا بن جائے گا؟ اسی طرح ان کے لباس پہننے کی جو چاہت ہے، لوگوں کو جو لباس جو پہننا چاہتا ہے، مثلاً آج کی موجودہ نسل کو اجازت دیں یہ کیا پہننا چاہتے ہیں. پاکستانی جوان کیا پہننا چاہتے ہیں، لڑکیاں کیا پہننا چاہتی ہیں. اگر ان کے نفس کو یعنی شہوت کو ان کی تسکین دی جائے، سماجی جو پابندیاں ہیں، سماج نے جو ان کے لیے لباس کا معیار ماڈل بنایا وہ چھوڑ دیا جائے، چونکہ وہ خواہشات کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کپڑے کس طرح کے پہنے یا نہ پہنے، پہلی تو یہ خواہش ان کی پوری کی جائے. اگر ایک مرد نہیں چاہتا کپڑے پہننا، ایک عورت نہیں چاہتی کپڑے پہننا، یہ شہوت اس کی یہیں اسی دنیا میں پوری کی جائے. وہ کیا منظر بن جائے گا زمین کا. شہوات کی تسکین اور شہوات کی تکمیل سے انسان کیا بن جائے گا، یہاں پر جانور سے بدتر ہو جائے گا انسان. یہ جو انسانی معاشرہ کے اندر انسان کے لیے سکون ہے یا کسی حد تک زندگی گزارنے کے قابل ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ شہوات کے اوپر کنٹرول ہے، شہوات کی حد بندی کی ہوئی ہے. جو نفس جو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا. کہیں سماج رکاوٹ ہے، کہیں تہذیب رکاوٹ ہے، کہیں تعلیم رکاوٹ ہے، کہیں دین رکاوٹ ہے، کہیں تربیت رکاوٹ ہے، کہیں گھرانہ رکاوٹ ہے، کہیں تعلقات، کہیں روابط. بالآخر بہت ساری خواہشات انسان پوری نہیں کر سکتا کیونکہ آگے بہت ساری پابندیاں ہیں، حائل ہیں، حدود ہیں. حدود کیوں رکھی گئی ہیں؟ شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مقرر کیے ہیں اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، یعنی پابندیاں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں. خوب کیوں کھڑی کر رہے ہیں رکاوٹیں؟ اس لیے کہ یہ انسان صاحب شہوت ہے یہ، اور اس کی شہوت کو اگر لگام اس کی نہ دی جائے اور بے لگام کر دی جائے تو یہ انسان بھی تباہ ہو جائے اور دوسرے انسان بھی اس کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں، اور سارے اگر اس طرح ہو جائیں. خوب اس سے بڑھ کر آگے جنسی شہوت ہے انسان کے اندر. اگر یہ جنسی شہوت انسان کی تسکین کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے ہر انسان کو، خوب آپ دیکھیں کیا ماحول زمین کا بن جائے گا. اسی طرح اس کے کھانے کی، جو انسان جتنا کھانا چاہے، جو کھانا چاہے، وہ سب اس کو یہاں فراہم کر دیا جائے. یعنی وہ جو جنت کا تصور ظاہری طور پر اگر ہم لیں تو وہ یہی بنتا ہے کہ وہاں کھانے کی چیزیں ہیں، رغبت کھانے کی ہے، جنسی رغبت ہے. اگر ان ساری چیزوں کو ظاہری معنی کریں، تمثیلی معنی نہ کریں، تو یہ جنت ایک شہوت رانی کا ایک منظر پیش کرتی ہے کہ جہاں پر بھوکی شہوتیں، پیاسی شہوتیں، تشنا شہوتیں، جو اس نشأت اولیٰ میں دنیا میں وہ شہوتیں جو نہیں اپنے مقصد تک پہنچی یا تسکین تکمیل تک نہیں پہنچی، جنت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کی تسکین ہو جائے، یہ جنت کہلائے گی یہ چیز. خوب یہ تو بہت ہی نامناسب جنت ہو جائے گی جہاں شہوات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جس کو دیکھو یا کھا رہا ہے یا پی رہا ہے یا سو رہا ہے یا ازواج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم بستری کر رہا ہے. خوب یہ اگر دنیا میں ہو جائے، اگر یہ حدود پابندیاں سماجی دینی سب ہٹا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ نہ جائیں، گھروں کے اندر دیواریں شیواریں گرا دیں، بیڈ روم نہ بنائیں، جو کچھ کرنا ہے ملا عام میں کرو، جنت بناؤ اپنے معاشرے کو، شہر کو. یعنی یا سارے انسان کھا رہے ہیں، یا سارے انسان دیکھیں یہ کھا رہا ہے اور ایک چیز کھاتا ہے
وہ ادھوری چھوڑ کے دوسری پہ چلا جاتا ہے، تیسری کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے اور طرح طرح کے کھانے کھا رہا ہے، پھر پی رہا ہے، شہد پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے حور ہیں، غلمان ہیں اور ان سے بغل گیر ہو رہا ہے، ان سے جفت گیری کر رہا ہے. یہ منظر، اس کو جنت کہیں گے ہم؟ یہ شہوت بازی اور شہوت رانی جنت کہلائے گا. اور ایک اور موضوع جو اگر ظاہری معنی پر ہم حامل کریں، جس کو بہت ساروں نے اٹھایا ہے، کئی دفعہ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یک طرفہ طور پر دعوے زیادہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف کا مطالعہ نہیں ہے ان کا. مثلاً یہ کہ اگر قرآن میں کوئی اختلاف ہوتا تو کرتے. خوب آپ پڑھیں وہ کتابیں جنہوں نے قرآن کے اندر یہ سارے کچھ چیزیں نشاندہی کی ہیں کہ یہ چیزیں قرآن کی یہ آپس میں آیات ٹکراتی ہیں، یہ اس مطلب کے ساتھ قرآن کی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کے مخالف ہے. خوب اس پہ تو بہت لوگوں نے اعتراض کیا ہے، ان چیزوں کو سامنے برملا کیا ہے. اس میں سے ایک بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنت، آپ قرآن کی جتنی آیات ہیں جنت کی، یہ ساری اگر آپ یکجا کریں، نکال کے ان کو ایک کتاب بنا لیں کہ ساری جنت کی آیات ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ شہوت کی بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ ساری جنت مردانہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جتنے الفاظ اگر ظاہری طور پر لیں، اس کو تمثیلی زبان نہ قرار دیں ہم، تو یہ تو ساری مردانہ جنت ہے. یہ یعنی شہوت بھی ہے اور وہ بھی صرف مردوں کی. تو خواتین کیا کریں؟ کیا خواتین ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، نشأت اولیٰ ان کے لیے نہیں ہے، آخرت ان کے لیے نہیں ہے، بہشت میں انہوں نے نہیں جانا اور بہشت میں جا کر انہوں نے مرد کی شہوت، تسکین شہوت کا وسیلہ بننا ہے؟ جیسے بعضوں کا دنیا میں خیال ہے کہ عورت مرد کی تسکین شہوت کا ذریعہ ہے صرف. کیا عورت انسان نہیں ہے؟ عورت کے اندر نفس انسانی نہیں ہے؟ عورت نے تکامل نہیں کرنا؟ عورت نے وہ تمام مراتب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدیت کے ظاہر کیے ہیں، یہ عبیدانہ و عابدانہ زندگی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ تکامل عورت نے نہیں کرنا. اور عورت کے لیے جنت کیا ہوگی؟ اس کو بھی حوریں ملیں گی، بیویاں ملیں گی، یعنی عورتوں کو بھی بیویاں، مردوں کو بھی بیویاں. وہ چیز جو یہاں معیوب ہے وہ وہاں آزاد ہو جائے گی. اگر ہر چیز کو ہم ظاہری اس کے، جیسے شراب ہے کہ جنت میں شراب پلائی جائے گی، خوب یہ شراب وہاں جا کر پلائی جائے گی تو وہاں اس کا تاثیر کیا ہوگی؟ نشہ، مدہوشی، بے ہوشی. تو وہاں نشہ کریں وہ نشہ ٹھیک ہے، یہاں نشہ کریں اس پہ سزا ہے، کوڑے ہیں. تو جو چیز یہاں خراب ہے وہ وہاں ٹھیک کیسے ہوگی؟ اول شہوات ساری اس کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہیں اور ثانیاً مردانہ اس کی ساری تفصیل بنتی ہے، شکل تصویر ساری مردانہ ہے. بعد میں توجیہ کرتے ہیں لیکن قرآن سے نکال کے بتائیں نا کہ قرآن نے عورتوں کی بہشت کے لیے کیا ذکر کیا ہے، کہ قرآن میں خواتین کے لیے کیا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ ہم اس کو تمثیل نہ سمجھیں، جنت و جہنم کے ذکر کو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہی ان الفاظ سے مراد وہی معانی و حقائق و مصادیق ہیں جو اس دنیا میں ہیں. یہاں پر شراب جس کو کہتے ہیں وہاں وہی شراب ہوگی، یہاں جس کو پھل کہتے ہیں وہ پھل وہی ہوگا وہاں پر، یہاں جو دودھ ہے وہی دودھ وہاں ہوگا، جس کو یہاں شہد کہتے ہیں یہ شہد وہی ہوگا، جس کو یہاں ازواج کہتے ہیں وہ وہی ازواج وہاں پر بھی یہی معنی ہوگا اس کا. اگر ہو بہو یہی معنی وہاں لیں تو پھر تو ایک دنیا سے بدتر منظر آخرت کا نظر آتا ہے، نعوذ باللہ. جنت کا دنیا سے خراب تر ہو جائے گا، چونکہ دنیا میں شہوات کنٹرول میں ہے. اس وقت بہت سارے ملکوں نے شہوت رانی آزاد قرار دی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے ہاں پابندی ہے. مثلاً ابھی بھی بچوں کے ساتھ ہوس بازی ممنوع ہے پوری دنیا میں. بالغ کریں بے شک لیکن ان کی بھی حدود ہیں، وہ بھی اجتماعی سماجی
حدود کو مد نظر رکھ کر بالغ لوگ کر سکتے ہیں شہوت انگیزی، شہوت رانی، لیکن بچوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ رضایت کے ساتھ نہ عدم رضایت کی صورت میں۔ بچوں کے ساتھ یہ ہوس بازی کنٹرول ہے۔ تو ایک امن ہے دنیا میں، بچوں کو امن ہے، لیکن اس وقت مثلاً عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، بچوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جرم جو یہاں دنیا میں، آج کی دنیا میں، ہوس بازوں کی دنیا میں، شہوت کی دنیا میں تکرار ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ تکرار ہوتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور خواتین کے ساتھ زیادتی ہے، یعنی شہوت رانی۔ خوب یہ ہم آخرت میں جا کر اس کو بھی جائز قرار دیں، چونکہ وہاں غلمان ہیں، بچے ہیں، ایسے اگر ظاہری معنی لیں، تمثیل نہ کریں، ظاہری معنی لیں تو اس سے مراد تو یہی جو دنیا میں معیوب ترین کام ہے، یعنی مردوں کو بچے ملیں گے، لڑکے ملیں گے، وہاں پر غلمان ملیں گے۔ غلمان کا معنی یہی لیں جو ہم یہاں کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی دنیا سے بھی بدتر ایک منظر بن جاتا ہے اگر غور کرے، دقت کرے انسان اس تفسیر ظاہری میں۔ اور دوسری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو انسان کو پاک کرتا ہے، قرآن تطہیر کرتا ہے انسان کو، رجس سے پاک کرتا ہے، نجس سے پاک کرتا ہے، شہوتوں سے پاک کرتا ہے قرآن، یعنی انسان کا تکامل ہوتا ہے۔ یہاں ہوس بازی کیوں ہے؟ چونکہ نشأت دنیا میں ہے اور ناقص ہے، انسان مادی انسان ہے، یہ تکامل کر کے آخرت میں پہنچے گا تو جتنا کمال حاصل کرے گا زیادہ شہوت ران ہو جائے گا، یہ اور زیادہ ہوس باز ہو جائے گا۔ یعنی اس کو کھانے کے علاوہ، جفت گیری کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جنت میں فراوان اس کے لیے یہ وسائل ہیں۔ مثلاً جتنا ثواب ذکر کیا گیا ہے کہ اتنی حوریں اس عمل پر، بعض لوگ ہیں جو ان چیزوں کو، انہی ظواہر کو لے کر لوگوں کی ترغیب کے لیے، رغبت کے لیے کثرت سے یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے کسی پاکستان کے اخبار میں ایک کالم نویس نے کسی مولانا کی جنت کی تصویر سنی، تو پھر اس کے بعد اس نے لکھا کہ میں کئی مہینوں سے ابھی تک اسی حیرت میں اور اس میں ڈوبا ہوا ہوں اور باہر نہیں آ رہا کہ انہوں نے جو حور کا قد بیان کیا ہے کہ وہ حور اتنے میل لمبی حور ہوگی، اس کی ایڑی زمین سے اتنے میل اونچی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اسی وقت سے پریشان بیٹھا ہوا ہوں، اپنا قد دیکھتا ہوں، اس مولانا نے جو حور کا سائز بیان کیا اس کو دیکھتا ہوں، میرا قد وہ کہتا تھا 5 فٹ کچھ انچ ہے، 5 فٹ 6 انچ کہہ لیں، اور مجھے جو حور ملے گی، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ملیں گی، تو اس کی ایڑی ہی اتنے میل ہوگی، مثلاً 30 میل اس کی ایڑی ہوگی، تو میں اس کی ایڑی میں کہاں وہاں پر ہوں گا، اس حور سے لطف اندوز کیسے ہوں گا؟ اس نے کہا میں اس مخمصے میں ہوں کہ مولانا وضاحت بھی کرے کہ میں کیسے اس پہ سیڑھی لگا کے چڑھوں گا اوپر، اگر میں کئی سیڑھیاں لگاؤں تو بھی اس کے گٹے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، چونکہ میلوں کے حساب سے تو ایڑی ہے اس کی اونچی۔ خوب اب یہ ساری زبان اگر تمثیل نہ ہو تو یہی حالت ہے۔ اب لوگ تعدباً، ادب سے، تعبداً اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ ہر ایک کے دل کے اندر یہ سوال بیٹھا ہوا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان کے اندر، مومن متدین کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے، اور جو تدین سے دور ہو گئے ہیں اسی قسم کی تفسیریں سن کر دور ہو گئے ہیں، دین سے نامعقول تفسیریں سن کر دور ہو گئے ہیں۔ خوب قرآن کریم میں جو جنت اور جہنم کے بارے میں جتنی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ سب حق ہے، وہ درست ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یعنی حقیقت ہے، اور جس طرح قرآن نے ان کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی سب درست ہے، حق ہے۔ کوئی ایک چیز قابل انکار نہیں ہے، جو جس چیز کا انسان انکار کرے گا دائرہ دین و ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف سے اگر اس کو تفسیر کریں ظاہریات پر، ظاہری اور دنیاوی مصادیق و معانی پر، خود تو بھی اتنا ہی خرابی لازم آتی ہے جتنا انکار کی صورت میں، بلکہ انکار سے بدتر خرابی لازم آتی ہے، چونکہ انکار کرنے سے صرف انسان نے انکار کیا، آگے دین خراب نہیں ہوا۔ لیکن اگر کسی شخص نے انکار نہیں کیا بلکہ اس کی تفسیر اس طرح سے نامعقول کی تو اس نے دین بھی خراب کر دیا، اس نے لوگوں کو دین سے بیزار بھی کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ موضوع
اور یہ قرآن کا اصلی موضوع ہے، ہدایت میں بنیادی موضوع ہے جنت و جہنم یا آخرت، اور اس کی تفاصیل جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں۔ چونکہ یہ موضوع تدریجاً آگے چلنا ہے، ہم اس کے مرحلہ وار جہاں جہاں متعلقہ بحث آئے گی وہاں کرتے جائیں گے۔ اب اس آیہ کریمہ کی حد تک قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب ابدیت اختیار کر لی ناس نے، ایھا الناس، اس ناس نے، انسانیت نے، یا اس کے ایک گروہ نے، یا اس کے ایک طبقے نے ابدیت اختیار کر لی۔ ابدیت اگر اختیار کریں گے تو پھر کیا آگے، کیا ابدیت کے بعد کیا ہے؟ اگر عبیدانہ زندگی بسر کرے، اطاعت کے اندر زندگی بسر کرے، تمام ہدایت اللہ کی اس زمین پہ حاصل کر لے، اپنا لے، لاگو کر لے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اب اوبدو کی تفصیل آ رہی ہے، اوبدو کی مزید وضاحت ہے۔ اوبدو کھل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ اوبدو کا مطلب یعنی ایمان لائے، اور دوسرا عمل صالح بجا لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ان کے لیے بشارت ہے، ان لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، جنات یعنی باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں مسلسل، باغات کے نیچے۔ اور ان باغات میں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، وہ باغات ہیں اور پھلدار باغات ہیں، درخت ہیں، اور ان کے اوپر انسان کا رزق ہے، ثمرات ہیں، وہ ثمرات سے انسان رزق لیتا ہے۔ اور جب بھی ان باغات میں انسان ثمرہ لیتا ہے بطور رزق، پھل لیتا ہے بطور رزق، تو ساتھ یہ کہتا ہے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ جو رزق ابھی مجھے مل رہا ہے یہ تو پہلے بھی میں نے رزق پایا ہوا ہے، یہ پہلے بھی میرا رزق تھا۔ یہ جنت میں باغات میں جو کچھ اس کو رزق وصول ہو رہا ہے، یہ وہ کہے گا کہ یہ میں نے پہلے بھی پایا ہے، یہ مجھے یہاں دیا گیا ہے لیکن یہ میں پہلے کھا چکا ہوں، یہ رزق میرا تجربہ شدہ ہے، ذائقہ میرا اس کا ہے، میں نے پہلے یہ رزق تناول کیا ہے۔ اب کہاں کیا ہے؟ جنت میں تو ابھی آپ کو دیا جا رہا ہے، پہلے کہاں پر یہ تناول کیا ہے؟ اب یہ قرآن کریم نے ایک بنیادی رہنمائی کر دی یہاں پر کہ جنت میں جو کچھ انسان کو رزق کے طور پر ملے گا، انسان اس رزق کو پا کر یہ یقین کر لے گا کہ یہ پہلے بھی میں نے لیا ہے، یہ رزق مجھے ملا ہے پہلے بھی۔ وہ پہلے کہاں ملا ہے اس کو؟ اب جو ملا ہے جنت میں ہی پہلا کوئی مرحلہ تھا، یعنی جنت کے اندر ہی ہم کہیں کہ پچھلے سال جنت میں ملا تھا، اس سال دوبارہ ملا ہے۔ جیسے دنیا میں سال گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، زمانی دورانیے گزرتے ہیں، تو آیا یہ کسی جنت کے ہی سابقہ دور میں، سابقہ صدی میں، سابقہ کسی مرحلے میں ملا ہے اور اب دوبارہ مل رہا ہے؟ یا نہ، یہ جنت کے علاوہ کہیں اس نے یہ رزق تناول کیا ہے، اب جنت میں جب ملا تو کہہ رہا ہے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی میں نے پایا ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ رزق جو انسانوں کو ملے گا، ان کے دیا جائے گا، یہ متشابہ ہوگا۔ متشابہ یعنی شبیہ، ملتا جلتا، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ان کو رزق سارا وہاں پر دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اسی طرح ان آمنوا وعملوا الصالحات کو رزق کے ساتھ جو چیز ایک وہاں ان کے لیے مہیا ہوگی وہ ازواج مطہرہ ہیں، پاکیزہ ازواج ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ آمنوا وعملوا الصالحات یہ ہمیشہ اس جنت میں خالد رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یعنی اختتام نہیں ہے، کوئی مقررہ اجل یا حد نہیں ہے کہ اتنی عرصہ رہیں گے اور اس کے بعد کسی اور مقام پہ پہنچ جائیں گے، یہ اس کے اندر مخلد ہوں گے۔ یہ ایک اجمالی بیان ہے اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اب اس کے ظاہری معنی اگر دیں ہم دنیاوی نشأت اولیٰ کے مطابق، باغات
سے مراد یہی باغات، درخت، نہریں جیسی باغات کے اندر نہریں چلتی ہیں، نالیاں پانی کی بہتی ہیں اور درختوں کو سیراب کرتی ہیں۔ رزق سے مراد یہی غلات اور پھل، اور یہ پھل جو انسان تناول کرتا ہے ملتے جلتے، اور جس طرح مترجمین نے ظاہری معنی کیا ہے کہ پاکیزہ بیویاں، ازواج مطہرہ، زوجہ نہیں ازواج، ان ازواج کی تعداد روایات کے اندر لکھی گئی ہے، وہ تعداد اربوں کھربوں میں بھی جا پہنچتی ہے، نہ کہ ایک دو۔ یہاں دنیا میں مسلمان کو 4 ازواج کی بیویوں کی اجازت ہے، اور وہ بھی اب پابندی لگ گئی ہے۔ تمام اسلامی ممالک میں آسان نہیں ہے 4 شادیاں کرنا، لیکن جنت میں آپ کو ازواج مطہرہ ملیں گی، اور ترجمہ اگر بیویاں کریں ہم ازواج کا، تو اتنی پاکیزہ بیویاں ملیں گی آپ کو کہ آپ اگر روزانہ بھی بیوی تبدیل کریں، نئی بیوی کے پاس جائیں تو بھی کھربوں سال لگیں گے، بیویاں ختم نہیں ہوں گی۔ یعنی ایک بیوی کے ساتھ رہیں، ایک دن گزاریں، دوبارہ نہ آئیں اس کی طرف، پھر نئی بیوی، تو کھربوں سال تو آپ کو اسی میں لگ جائیں گے، چونکہ جو روایات نے ازواج کا یا حوروں کا کی تعداد ذکر کی ہے کہ ایک ایک عمل کے بدلے میں کتنی حوریں ملتی ہیں، اور وہ عمل انسان تکرار کرتا ہے، اور اس تکرار کو ضرب کرتے جائیں آپ اس تعداد میں، تو حساب کتاب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ خوب اس طرح یہ جنت بنتی ہے کہ جس میں اس آیت میں ظاہری معنی اگر لیں تو یہاں ایمان لائیں اور عمل صالح، یہاں عمل صالح کریں آپ، فاسد عمل نہ ہو۔ صالح عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ پھل، فروٹ، کھانا پینا اور بیویاں۔ یہ صالح عمل کا تو نتیجہ صالح کی عمل کی طرح ہی ہونا چاہیے تھا۔ صالح عمل کا نتیجہ عمل سے کمتر کیوں ہے؟ عمل صالح ہے، ایمان ہے، ایمان کا نتیجہ پھل، ایمان کا نتیجہ فروٹ، ایمان کا نتیجہ رزق، ایمان کا نتیجہ بیویاں، ایمان کا نتیجہ کھانا پینا اور جفت گیری۔ تو یہ تو ایمان کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے اور عمل صالح کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے۔ بس اس وجہ سے یہ بزرگان جو مصر ہیں کہ حتماً یہ قرآن کی یہ تعبیریں، یہ تمثیلی زبان اس کو قرار دیا جائے تاکہ قرآنی اصولوں اور مبانی کے مطابق تفسیر ہو، تبیین ہو، اور دوسرا عقل پسند بھی ہو، عقل تسلیم کرے۔ بعض اوقات عقل یہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، ٹھیک ہے، یہاں پر عقل کو حق بنتا ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ نہ سمجھے، اور اس کے بارے میں عقل نہ تائید کرتی ہے، نہ انکار کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ میری سمجھ سے مسئلہ بالا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل یہ نہیں کہتی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، بلکہ عقل یہ کہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے، عقلی معیار کے مطابق درست بات نہیں ہے، کہ عمل صالح ہو، نتیجہ اس کا عمل صالح کا صالح نہ ہو، جس کے نتیجے میں یہ فروٹ ملا ہے وہ ایمان ہے، تو نتیجہ تو ایمان سے بڑھ کر ہونا چاہیے، کم از کم ایمان کے مطابق ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ اس کو ہم مزاج ہونا چاہیے، ایمان کی سنخ سے ہونا چاہیے اس کو۔ ایمان ایک بہت اعلیٰ درجے کا انسان کا عمل ہے، عمل صالح اس کے نام کے اندر ہی یہ خاصیت موجود ہے۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر ظاہری معنی کر کے یہی کام دنیا میں تکرار کرے، مثلا ایک بچہ ہے کسی کا کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس نے بڑے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے، بہترین نمبروں سے اس نے امتحان پاس کیا ہے، اور جب گھر میں آتا ہے اپنا رزلٹ لے کے ماں باپ کو اعلان کرتا ہے کہ یہ لے نتیجہ، تو باپ اس کے لیے 15-20 لڑکیاں بلا لے اور کہے کہ یہ انعام ہے تیرا، ان لڑکیوں کے ساتھ رہ تو دن گزار، اور ٹرک کئی منگوا لے فروٹ کے منڈی سے اور بہت ساری چیزیں منگوا کے اسے کہے کہ یہ تیرے امتحان کا یہ نتیجہ ہے۔ دنیا میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کو مل کیا رہا ہے؟
مثلاً یہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا ہے، اب کیا اس کے لیے ہونا چاہیے تھا، اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا اجر کیا ہونا چاہیے تھا، اس کو نتیجہ کیا ملنا چاہیے تھا. یا ہم یوں کہیں کہ اس نے امتحان دیا ہے، بہترین امتحان دیا ہے، اور بہترین امتحان میں بہترین نمبر نہ دیے جائیں بلکہ بہترین لڑکیاں اس کو دے دی جائیں. اگر کوئی تعلیمی ادارہ اس طرح سے جنت کی طرح کی تعلیم شروع کر دے، جنتی تعلیم اس ظاہری تفسیر کے مطابق یہ ہو جائے گی کہ جو اچھا کام کوئی کرے، نیکی کرے، اس کے بدلے میں اسے فروٹ، اسے منڈی کی چیزیں، اسے یہ ہوس کی چیزیں، جنسی شہوت کی چیزیں، پیٹ کی شہوت کی چیزیں، اور اس کے نفس کے اندر اس بچے سے پوچھا جائے کہ نمبر نہیں دیتے، تو نے چونکہ پیپر بہت اچھا حل کیا ہے، نمبر نہیں دیتے چونکہ نمبر تو تیرے کسی کام کے نہیں ہے، تو بتا نفس تیرا چاہتا کیا ہے. تو وہ کہے گا مجھے موبائل دے، آج کا بچہ مثلا موبائل دے دیں، یہ مجھے انٹرنیٹ کی سپیڈ یہ دے دیں، مجھے فلاں جگہ جانے دیں، مجھے یہ کپڑے خرید کے دیں، یا شاید جو کپڑے میرے ہیں مجھے اجازت دیں میں نہ پہنوں. یا بچہ کہے کہ میں چاہتا ہوں فلاں پڑوس کی لڑکیوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، نامحرم کے ساتھ. کوئی ہے ایسا جو اس طرح کی پاداش اچھے بچوں کو دے، جو بہترین بچے ہیں، اہل ایمان و عمل صالح، یعنی بہترین، برگزیدہ، چنے ہوئے، جنہوں نے نشأت اولیٰ میں ایمان و عمل صالح بجا لایا ہے، ان کو اب یہ ان کو سہولتیں دیں ہم. تو دنیا میں بھی معیوب لگتا ہے یہ. تو جو چیز دنیا میں معیوب ہے وہ آخرت میں کیسے جائز ہو جاتی ہے؟ بس اس کو حتماً ہم نے سمجھ کے تمثیل کے اصول کے اوپر اس کو مانا کرنا ہے. تمثیل کی ایک بنیاد جو قرآن کے اندر خود موجود ہے، یعنی عرض کیا تھا کہ اگر یہ آیات اس طرح کی تمثیلی نہ ہوں تو قرآنی اصولوں، بنیادی اصولوں کی نفی ہوتی ہے، تکذیب ہوتی ہے قرآن کی. چونکہ قرآن دوسری طرف جو بنیادی اصول ہدایت کے بیان کرتا ہے وہ کچھ اور ہیں، ان کے ساتھ یہ بات سازگار نہیں ہوتی کہ تدریجاً ان کا ذکر آئے گا. جو بنیادی اصول قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں ان میں سے قرآن کریم نے ایمان و عمل صالح کا جو معیار، بنیاد انسان کے لیے مقرر کی ہے اور نتیجہ انسان کے لیے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمل انسان کا نتیجہ بنے گا. یہ قرآن کا ایک بنیادی ہدایت کا ضابطہ ہے کہ خود عمل نتیجہ بن جائے گا. یہی نشأت اولیٰ میں جو انسان کی کارکردگی ہے، یہی نتیجہ ہے انسان کا، جیسا اس نے کیا ہے. اور یہ عمل یہاں ختم نہیں ہو جاتا. قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یراہ، یعنی یراہ العمل، وہی جو یعمل کے اندر جو مصدر ہے عمل، یہ اس ضمیر کا مرجع ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یراہ، اس خیر کو، اس عمل خیر کو ذرہ برابر کو یہ دیکھے گا انسان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ہے جو آگے جا کے انسان کو دکھایا جانا ہے اور انسان نے دیکھنا ہے. اور دیکھنا بھی کہاں پر ہے اس کو بھی قرآن کریم نے صراحت سے بیان کیا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی ذات کے نفس کے اندر ہے. تیرا عمل تیرے نفس میں محفوظ ہے، وہیں دیکھے گا. کفا بنفسک حسیبا، اپنے نفس کو دیکھ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تیرا عمل ہے، تو نے کیا ہے. یہ وہ بنیادی اصول ہیں قرآن کریم کے انسان کے عمل اور انسان کے اجر کے درمیان جو بنیادیں ہیں. خوب اگر ہم یہ تمثیل اس کو اس طرح سے معنی میں لیں، یا اسی طرح قرآن نے بیان کیا ہے، یہی سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی چند آیات بعد میں آ کر قرآن کریم نے یہ وضاحت کر دی ہے. مثلا آیا 48 میں سورہ بقرہ میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں مجزی نہیں ہوگا، پیش نہیں ہوگا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت بھی، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی.
ولا یؤخذ منہ عدل، معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور کوئی نصرت و مدد بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ وہ دن ہے۔ خوب، یہ قرآن کیوں نفی کر رہا ہے ان چیزوں کی کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ہیں۔ یہ نشأت دنیا ہے۔ نشأت دنیا میں کیا ہے؟ نفس کے بدلے میں نفس پیش کر دینا، اور سفارشی آگے لے جانا، شفیع لے جانا آگے ساتھ، عدل پیش کرنا، معاوضہ پیش کر دینا، کسی جرم کا معاوضہ پیش کر دینا، اور نصرت، مدد، بندے لے آنا اور ان کے ذریعے سے اپنا جرم ختم کروا دینا۔ یہ نشأت دنیا میں ہے، یہ کام ہو رہا ہے، اسی طرح کر رہے ہیں لوگ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن کے لیے اپنا بندوبست کرو، حفاظت کرو کہ لا تجزی، یعنی وہاں نہیں ہوگا یہ کام۔ اور یہ بنیادی اصولوں میں سے قرآن کریم کے ہے کہ آخرت میں یہ سارے کام نہیں ہوں گے جو یہاں کر رہے ہو، وہاں ممنوع ہے، وہاں ان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہ کہ گنجائش ہے لیکن اللہ نے ہونے نہیں دینے یا سفارشیں قبول نہیں کرنی، وہاں نشأت آخرہ ہے، اس نشأت آخرہ میں امکان نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نشأت آخرہ نشأت دنیا نہیں ہے، نشأت دنیا یہیں پر، یعنی عطا قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارے سمیٹ لیے جائیں گے، یہ سب بساط سمیٹ لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ اب نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، نہ ندیاں ہوں گی، نہ نالے ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، نہ سمندر ہوں گے نشأت آخرت میں۔ خوب، جب یہ ساری چیزیں ہی نہیں ہیں وہاں، ان کے بغیر جنت ہوگی، ان کے بغیر آخرت ہوگی۔ اور اس آخرت میں قرآن فرما رہے کہ جنت ہے، نہریں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ زمین ختم ہو جائے گی، باغات ختم ہو جائیں گے، آخرت کی بساط پھیلا دی جائے گی، وہاں پر جنت ہوگی، اور وہ جنت ایسی ہوگی۔ خوب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن لوگوں کے لیے یہ جنت یعنی تمثیل پیش کی ہے۔ اب تمثیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس طبقے کو تمثیل کے ذریعے سے کسی حقیقت سے آشنا کر رہے ہیں، اس طبقے کو پہلے دیکھیں کہ کون سی مثال اس کے لیے مناسب ہے، کیسی مثال مناسب ہے اس کے لیے۔ مثلاً آپ ایک چھوٹے بچے کو کوئی بھی مذہبی، دینی، علمی کوئی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے یہ دیکھو دیہاتی بچہ ہے، شہری بچہ ہے، وہ ڈیجیٹل بچہ ہے، یہ کمپیوٹر موبائل دیکھنے والا بچہ ہے، یا بالکل اس چیزوں سے آشنا نہیں ہے۔ پھر اس کے رسم و رواج دیکھ لو، کس قسم کے رسم و رواج والا بچہ ہے۔ مثلاً ہندو بچہ ہے، مسلم بچہ ہے، سکھ بچہ ہے، یا مثلا مغربی بچہ ہے، کسی مشرقی چائنی بچہ ہے، ہندوستانی بچہ ہے۔ جس بچے کے لیے کوئی چیز مثال دے رہے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ یہ مثال اس کے لیے آشنا ہو، اور وہ مثال اس کے ماحول میں، اس کے زندگی میں پائی جاتی ہو، اور اسے اس نے دیکھا ہوا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بچے کو مثال کے ذریعے جس چیز کی طرف آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس بچے کی جو ذہنی کیفیت ہے، نفسانی کیفیت ہے، وہ بھی آپ مد نظر رکھ کر مثال دیں تو بچہ مثال سے فائدہ اٹھائے گا۔ ورنہ جس طرح ممثل، یعنی جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے وہ بچے کے لیے مجہول ہے، مثال بھی ایسی ہی دے دی تو دونوں مجہول ہے، نہ مثال کا اس کو پتہ چلا، نہ ممثل کا اس کو پتہ چلا۔ اور بعض لوگ کرتے ہیں یہ کام، کسی مبہم چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، وہ مثال بھی اتنی ہی نامانوس ہوتی ہے جتنی وہ شے نامانوس ہے جس کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ بس ہمیں وہ طبقہ جس کے لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب جس طبقے کو یہ جنت بتائی جا رہی ہے، اتنی مرغوب جنت، اب دیکھیں کہ اس کے لیے اس جنت میں کیا کشش آیا، بشارت اس کے لیے ہے، یعنی بشر، بشارت دیں۔ بشارت کن کو دی جا رہی ہے؟ وہ پہلا طبقہ ہم مد نظر رکھیں، اس جزیرہ عرب کے باشندے، ریگستان میں رہنے والے۔ آپ ان کا ماحول دیکھیں جس میں وہ موجود تھے، جس میں قرآن نے ان کو
جنت کی تصویر پیش کی ہے اور خوبصورت تصویر پیش کی، اور ایسے طبقے کو یہی تصویر پیش کرنا ہوتی۔ مثلا یہ صحرا نشین ہیں، ریگستانی لوگ ہیں، اس میں بارش نہیں ہوتی، اس میں سبزہ نہیں ہے، اس ریگستان میں باغات نہیں ہیں، اس میں نہریں نہیں ہیں، اس میں پھلدار درخت نہیں ہیں، اس میں کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کھجور چونکہ کم پانی میں اگ جاتی ہے، یہ درخت اگتا ہے، کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اور جنت میں آپ دیکھیں کھجوروں کا ذکر نہیں ہے۔ جنت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو ان کی سرزمین میں نہیں ہے، پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی یہ آرزو رکھتے ہیں، جس کی یہ چاہت رکھتے ہیں، لیکن ان کو میسر نہیں ہے۔ نہ سبزہ ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، نہ بارش ہے، نہ بادل ہیں، نہ موسم معتدل ہے، اور نہ ہی نہریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سخت زندگی ہے ان کی، دن رات آگ برستی ہے، رات بھی ان کی اور دن بھی، اور دن رات دھول اڑتی ہے، ریت اڑتی ہے، اور ان کے پاس جو محدود غذائیں ہیں، بہت محدود، چونکہ فصلیں نہیں اگتی، متنوع سبزیاں نہیں اگتی، ہر قسم کی دال نہیں اگتی، ہر قسم کا غلہ نہیں اگتا، بہت محدود ان کے اندر ان کے پاس ذرائع ہیں، زندگی گزارنے کے وسائل ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دوم میں ان کی زندگی بیان کی ہے، نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں، کہ تم کیا تھے، کھاتے کیا تھے، رہتے کیا تھے، پیتے کیا تھے۔ اس میں امیر المومنین نے بہت خوبصورت ان کی زندگی بیان کی ہے کہ تم انسان تھے لیکن زندگی تمہاری انسانی نہیں تھی، اس لیے کہ گندا پانی پیتے تھے، جو جانور گندا پانی پیتے تھے وہی تم بھی پیتے تھے۔ چشمے تو نہیں تھے ان کے پاس، بارش کے کھڈے جوڑ، کبھی سال میں بارش کم ہوتی تھی، تھوڑا پانی جمع ہو جاتا تھا، اسی میں جانور پیتے تھے، اسی میں یہ بھی پیتے تھے۔ اور وہ منظر دوسرے لوگوں کو بھی، مثلا ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں، ابھی بھی بعض جگہوں پر ایسا پانی ہے، جوڑوں کا پانی لوگ پیتے ہیں، جانور بھی۔ اب جانور صرف پانی پیتا تو نہیں ہے، وہ اس میں ساری غلاظت بھی کرتا ہے، گوبر بھی کرتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو پیتے بھی ہیں ساتھ۔ یعنی یہ وہ مناظر ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، شاید ابھی بھی ایسے مناظر موجود ہوں، گندا پانی پینے والے لوگ۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ تم زہریلے اور اندھے سانپوں کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، خوب یہ تمہاری زندگی تھی۔ بعض نہج البلاغہ کی تشریح میں مرزا حبیب اللہ خوئی نے جو تفسیر کی ہے نہج البلاغہ کی، اس میں انہوں نے اس موضوع کو زیادہ کھول کے کتابوں سے، حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی قلت تھی غذا کی کہ یہ بعض اوقات اونٹوں اور بکریوں اور بھیڑوں کی مینگنیاں آٹا بنا کر یہ کھاتے تھے، یہ مینگنیاں ان کی، اتنی قلت تھی غذا کی ان کے اندر۔ اور یہ بات تعجب کی نہیں ہے، میں قم مقدسہ میں تھا تو وہاں ایک عرب عراق سے آیا ہوا تھا، وہ بھی، ہم ایک ہی دکان سے دودھ لیتے تھے تو اس سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، تو آشنائی ہو گئی، الیکس لے کے اس طرح کی دوستی ہو گئی اس کے ساتھ۔ تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آپ ہندی حلوہ، وہ مجھے ہندی سمجھتا تھا، کہ آپ ہندی حلوہ کسی دن کھلائیں مجھے۔ تو میں نے کہا کھلاتے ہیں کیا؟ تو میں نے وہ پوچھا اس نے کیسے بنتا ہے، تو میں نے کہا سوجی سے، اور اس کو سمجھایا کہ اس طرح سے بنتا ہے۔ سوجی نہیں ہوتی ایران میں، وہ آٹے سے ہی حلوہ بناتے ہیں۔ تو میں نے اس سے بتایا کہ ایک بڑا خوبصورت چیز حلوہ بنتا ہے، تو یہ کبھی میسر آئے ہمیں سوجی تو آپ کو بنا کے کھلائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ نہیں چاہیے، وہ جو میری نانی بناتی تھی، تو خرم شہر میں ہم تھے تو وہاں ہماری نانی بناتی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے بناتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ مینگنیوں سے بناتی تھی۔ تو میں استغفر اللہ کہا کہ مینگنیوں سے کون سا حلوہ بنتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بہت خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نہ کھلاؤ، میں تمہیں کھلاتا ہوں بنا کر۔ تو میں نے کہا مہربانی، یہ سن کے ہی مجھے لذت آ گئی ہے اس کی، یعنی شاید ابھی بھی ان کے ہاں مرسوم ہے یہ۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہاں پکتا ہے یہ حلوہ۔ مرزا حبیب اللہ خوئی نے تاریخ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ تمہارا کھانا تھا یہ۔ خوب آپ توجہ کریں کہ یہ لوگ اس صحرا میں، کوئی متنوع پھل نہیں ہے، متنوع غلات نہیں ہیں، سبزہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک تلخ ترین، سخت ترین زندگی صحرائی
پہاڑ بھی نہیں ہے کہ ان پہاڑوں کی پناہ میں کسی جگہ یہ زندگی گزارے. خوب ایسے لوگوں کو اگر رغبت دلائی جائے یا تمثیل ان کے لیے ایک بہترین اخروی نتیجے کی تمثیل پیش کی جائے، ایسی تمثیل جو ان لوگوں کے فوراً دل و دماغ میں اتر جائے اور جس کے ذریعے انہیں اپنی عبیدانہ زندگی کا اجر آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے، وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ وہی چیزیں جس سے یہ محروم ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہیں، جس کی حسرت میں ہیں، خوب یہی چیزیں ان کے سامنے رکھیں. مثلاً ان کو جن عورتوں کے ساتھ، چونکہ یہ جو خلیجی ملک ہیں ان کی ابھی بھی دیکھیں رنگت جلی سڑی ہوئی ہوتی ہے، گرم علاقے کے لوگ ہیں تو اس طرح سے گوری رنگت والے یا خد و خال والے نہیں ہوتے. اب چونکہ مخلوط ہو گئی ہیں یہ نسلیں، دیگر عرب ان کے اندر مخلوط ہو گئے ہیں. مثلا عرب خلیجی عرب ہیں جو خلیج کے کنارے پہ رہتے ہیں، سمندری ساحل کے عرب، ان دو سمندروں کے بیچ میں جو رہتے ہیں، بحر احمر اور بحر ہند یا بحر عرب کے درمیان میں جو رہتے ہیں. اور کچھ ایسے عرب ہیں جو اس سمندری اس سے باہر ہیں، دور ہیں، آگے ہیں، جیسے اردن ہے، جیسے عراق ہے، لبنان ہے، شام ہے، فلسطین ہے، یہ بھی عرب ہیں. لیکن یہ عرب خلیجی عرب نہیں ہیں، ان کی فرق ہے، ان کے رنگت میں فرق ہے، ان کے جسم میں فرق ہے. تو اب یہ آپس میں مخلوط ہو کے اس حالت سے نکل آئے ہیں جو پہلے خلیجیوں کی تھی، یعنی جلے ہوئے سڑے ہوئے، رنگت ان کی سیاہ اور مائل، اور اس طرح سے جسمانی طور پر پرکشش نہیں تھے، نہ عورتیں نہ مرد. ابھی بھی اگر ان کے قبائل میں جا کر دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ زیادہ پرکشش نہیں ہیں مرد عورتیں، ان کے رنگت کے لحاظ سے دیکھیں، یا جو محنت کرتے ہیں لوگ باغات میں ان کے لیے. لیکن یہ عرب جو دوسرے خطے میں ہیں یہ بالکل مختلف ہیں. یعنی یہ روم کے سرحد پر تھے، کچھ ایران کا حصہ تھا جو عرب بنا، کچھ روم کا حصہ تھا جو عرب بنا. تو ان کے شکلیں، ان کی رنگتیں ان سے بالکل عربوں سے مختلف ہیں. اب مخلوط ہو گئے ہیں، بلکہ مغربی عورتیں اور رومی عورتیں ازدواج کر کے تو شہزادے ان کے کچھ گورے چٹے ہو گئے ہیں، لیکن پہلے ایسے نہیں تھے. خوب ان کو بڑی حسرت ہوتی تھی، خصوصاً شامی عورتوں کے دل دادا تھے یہ. معاویہ نے جو امام حسن علیہ السلام کا سالار توڑا امام سے، تو اس میں 3 وعدے دیے تھے، ایک پیسے، دوسرا عہدہ، اور تیسرا دمشق کی خوبصورت عورت. اور دمشق کی خوبصورت عورت سن کر ہی صحرائی عرب یا حجازی عرب چکرا جاتا تھا، اس کا نام سن کر ہی. وہ دمشق اس وقت لبنان، فلسطین، یہ سارا شام کہلاتا تھا، پورا علاقہ اردن یہ سارا شام تھا، بعد میں تقسیم ہوا، مختلف ممالک بن گئے. اور یہ پورا خطہ ہی ایک خاص اپنی جغرافیائی پہچان رکھتا ہے. تو وہ سالار حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی عبید اللہ ابن عباس، ہاشمی جوان، ہاشمی سالار، عورت کا نام سن کر ہی چکرا گیا. اور دمشقی عورت، وہ آخر میں بندے خدا کو ملی بھی نہیں. ہو معاویہ نے ایسے دھوکہ دیا تھا، اس کو بلا کے ساتھ ملا کے پھر کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بلکہ تانا دیا. اس کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو گیا تھا. جگہ جگہ عبید اللہ کو شامی یہ کہتے تھے کہ جو اپنے بھائی کو دغا دے سکتا ہے، جو ہاشمی تھا، امام حسن بھی ہاشمی، عبید اللہ ابن عباس بھی ہاشمی، کہا جو ہاشمی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ بنو امیہ کے معاویہ کو کیسے دھوکہ نہیں دے گا. تو اس نے اعتبار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں دیا اس کو، اور یہ رسوائی اس کے گلے پڑ گئی اور باقیوں کے جو ان کے ساتھ تھے. مقصد یہ تھا کہ یہ جو خطہ تھا جس کے اندر دین شروع ہوا، قرآن نازل ہوا، یہ خطہ ایک محروم خطہ تھا، مادی لحاظ سے، آسائش کے لحاظ سے، رفاہ زندگی کے لحاظ سے محروم ترین خطہ تھا. اب چونکہ دولت ثروت اس خطے کے اندر آ گئی ہے، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ خود ایک جنت ہے. ابھی مغربی لوگ آتے ہیں دبئی جنت سمجھ کر، اور بن سلمان تو اس سے بڑی جنت بنانے کے چکر میں ہے، نیوم یا وہ شہر جو اس نے نام رکھا ہے.
وہ اس سے بھی بڑی چیز بنانے کے چکر میں ہے، وہ ساری چیزیں جو نہیں تھیں وہ یہاں آ گئی ہیں. یا جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ قریش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ان کی خواہش تھی اور ان کو ملتی نہیں تھی، وہ ساری ہم نے ان کو فراہم کر دی ہیں. قریش کے اوپر ایلاف قریش کے لیے ہم نے شتاء و صیف اور ہر طرح کی موسمی چیزیں ان کو مہیا کر دی ہیں باہر سے، تجارت کے ذریعے سے. کچھ خطے ایسے تھے جو آباد تھے، جیسے طائف تھا یا جیسے مدینہ کے اطراف میں کچھ پانی کے چشمے تھے وہاں پر، لیکن زیادہ تر کھجور ہی تھی ان کی. خوب ایسے خطے کے لوگوں کو اگر ہم اجر بتانا چاہیں کہ یہ عبیدانہ زندگی کا اجر آپ کے لیے اخروی حقیقت بیان کرنا چاہیں، اخروی حقیقت ان محروم لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، خوب یہ محروم لوگ اس سے بہتر زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، چونکہ وہی چیزیں جنت کی ذکر کی گئی ہیں جو صحرائی سخت ناگوار زندگی میں مرغوب سمجھی جاتی ہیں. تو یہ تو ان کے لیے پرکشش ہے. مثلا یہ جنت اگر ہم آج مغربی دنیا کے لیے سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کو کہیں کہ سبزہ ہوگا جنت میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کم ہے. اگر انہیں کہیں نہریں بہتی ہوں گی وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑی کتنی خوبصورت نہریں، اس سے خوبصورت ملک اور کہاں ہوگا. ان کی تو کوئی رغبت نہیں ہوگی اس جنت میں. یہ صحرائی محروم خطے کے لیے مرغوب تمثیل تھی، یعنی تمثیل کو مخاطب کے تناسب سے بیان کیا گیا ہے، نہ یہ کہ مخاطب کچھ اور ہے اور تمثیل کسی اور چیز کی پیش کر دی جائے. لہٰذا یہ تمثیل ان مخاطبین کو دیکھ کر ان کے لیے مقرر کی گئی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ابھی باقی خطوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے وہ کوئی اتنی مرغوب چیزیں نہیں ہیں کہ یہ آپ کو بہشت میں ملے گا. وہ انہیں مل رہا ہے دنیا کے اندر سارا، اور فراوان مل رہا ہے، جیسے ارادہ کرتے ہیں ویسا مل رہا ہے. خوب بس اس بنا پر ہم یہ یقین کر لیں کہ قرآن کریم نے جنت اور جہنم دونوں کو انسانی طرز زندگی کا نتیجہ بیان کیا ہے، اور نتیجے کو زبان جو دی ہے وہ ان کی اس نشأت اولیٰ کی زبان دی ہے تمثیل کے طور پر، یعنی مثالیں یہ دی ہیں، حقیقتیں اخروی ہیں ساری. وہ کیا حقیقتیں ہیں؟ جیسا خود قرآن نے فرما دیا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بشارت دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے. بشارت، ایمان، عمل صالح، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے یہ جنت انسان کو دلوانی ہے، جن کے بدلے میں یا جن کے نتیجے میں یہ جنت انسان کو ملنی ہے. اور یہی راز اگر کھلیں، ایمان کی حقیقت اور عمل صالح کی حقیقت اگر انسان کے سامنے کھلے تو وہ جنت سمجھنا بھی آسان ہے کہ یہ دو موضوع کھل جائیں. ایسے تو ہمارے ذہنوں میں ہے ایمان ایک مبہم سا خاکہ، یعنی ذہنی تصور، ذہنی مفہوم، ذہن میں کسی چیز کو رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. لیکن قرآن میں تو یہ مراد نہیں ہے ایمان سے تصور ذہنی. یا اسی طرح عمل صالح، نیک اعمال، جس کو ہم ترجمہ عموماً کرتے ہیں، وہ نیک اعمال تو اعمال صالحہ نہیں کہلاتے. نیک اعمال کے لیے الگ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. اعمال صالحہ ایک خاص اصطلاح ہے، قرآن کی بنیادی اصطلاح ہے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے قرآن کا عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. پھر اس کا نتیجہ ہے جنت. پھر جنت کی آگے تفاصیل ہیں کہ ان کو بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ